Fine. Thank you. It was very informative, and at least for me, and I'm sure for everybody else too. HEC has quite some penalties for plagiarism. I mean, it's not worth it to plagiarize just for one paper or one thesis, and then you will have this tag with you for the rest of your career. So the next session, we are. I also want to tell that we are having your questions, and we will answer them at the end of this session. The next session is. یہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, یہ ہمارے کچھ اردو کے بھی ایم فل اسکالرز نے اور فیکلٹی ممبر نے جوائن کیا ہے, تو صرف یہ ایڈ کر دوں جو میں ٹیکنیکل والی بات کر رہا تھا. اب اردو اسلامک اسٹڈیز کی پلیجرزم والا ایریا میں جو ٹرنٹین ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتا, تو اگر وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتا تو یہ ساری رسپانسبلٹی پھر اسٹوڈنٹ پہ اور اس کے سپروائزر پہ ہے کہ وہ مورلی اور ایتھیکلی اس کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے. اور امپورٹنٹ یہی ہے کہ وہ جو سائٹیشن کا جو طریقہ کار ہے, جس طرح انگلش میں طریقہ کار ہے اس طرح اردو میں بھی طریقہ کار ہے. ہم مختلف کویشچنس ہیں, ان کو ہم کوشش کریں گے کہ یہ سیکنڈ پریزنٹیشن ظہیر صاحب کی ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے ایک سوال کیا ہوا ہے کہ اس کو نیچے کیسے کم کیسے کیا جا سکتا ہے پلیجرزم کو, تو وہ یہ سارے آنسرز اوائڈ کرنے کے یہ ظہیر صاحب کے جو پریزنٹیشن ہے اس میں ہے. میرا جو ایریا تھا وہ یہ تھا کہ اکیڈیمک انٹیگریٹی اور پلیجرزم کو آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں, اور دین جو امپورٹنٹ ہے وہ پینلٹیز جو انوالو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کو اور ہمیں سمجھنی ہوں گی تاکہ اس کو فیوچر میں آپ سارا کام کر کے بیٹھے ہوں, اور اگر وہ پلیجرائزڈ ورک ہے تو آپ کا سارا کام ضائع ہوگا. جی ظہیر صاحب, ہینڈنگ اوور ٹو یو. Thank you very much, Dr. Ambar. My session will be having two parts. In the first part, we will discuss what is Turnitin, how we can upload the file, how we can view the file, how we can check the plagiarism, and how we can compare the plagiarized document. اس کے بعد ہم اس کو کس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. In second part, we will discuss how we can avoid this plagiarism. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل ڈسکشن کی کہ پلیجرزم سے ہماری کیا مراد ہے. ان اے نٹ شیل, پلیجرزم سے مراد کسی کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کو اپنے ڈاکومنٹ میں اس طرح پورٹری کرنا کہ وہ آپ کا لگے. کسی کے ورڈز کو, کسی کے کریٹو ایکسپریشنز کو اپنے ڈاکومنٹ میں اس طرح شو کرنا, اس طرح پورٹری کرنا کہ وہ آپ کا اپنا لگے. آئی مین آپ پراپر اس کو سائٹ نہیں کرتے, پراپر کسی کی کنٹریبیوشن کو اکنالج نہیں کرتے, تو دیٹ ول بی پلیجرائزڈ ڈاکومنٹ. Now we will discuss Turnitin. That is basically a software, text matching software ہے. یہ چیک کرتا ہے improper citation کو اور potential plagiarism کو by comparing it against online databases and web resources. This same software is being used by HEC. That's why we planned a detailed session on this software. These are the different features of the software. It encourages proper citations. It crawled over 12 billion web pages. It scanned over 100 million student papers. It scanned over 80,000 major newspapers, magazines, and scholarly journals. یہ different thousands of books کو انکلوڈ کرتا ہے, اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ فیچر ہے کہ آپ اوریجنلٹی رپورٹ جنریٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور سائڈ بائی سائڈ اس کا کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں. جب آپ اپنا ڈاکومنٹ ٹرنٹن میں سبمٹ کریں گے تو یہ تمام اویلیبل آرکائیوڈ ڈیٹا بیسز کو سکین کرے گا, اور ویب پیجز کے میں موجود تمام آرٹیکلز, بکس کو سکین کرنے کے بعد بیسیکلی یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی ٹیکسٹ کتنے % میچ کر رہی ہے اور کہاں سے میچ کر رہی ہے. جب آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے, اوریجنلٹی رپورٹ آپ کی جنریٹ ہوگی, تو ان ڈفرینٹ کلرز میں آپ کو اوریجنلٹی رپورٹ یہ ڈاکومنٹ یہ سافٹ ویئر پرووائڈ کرے گا. اگر اس میں بلو کلر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو میچنگ. اگر گرین ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ڈاکومنٹ جو آپ نے اس ٹرنٹن سافٹ ویئر میں سبمٹ کیا ہے
یہ 1 سے لے کے 24% تک پلیجرائزڈ ہے. اگر اس کا کلر یلو ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سبمٹڈ ٹیکسٹ 25 سے 49% میچ کر رہی ہے آن لائن ڈیٹا بیسز کے آرٹیکل بکس کے ساتھ. اسی طرح اگر اس کا کلر اورنج ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی سبمٹڈ ٹیکسٹ 50 to 70% میچ کر رہی ہے. بٹ اف یور سبمٹڈ ڈاکومنٹ کی پلیجرزم کا کلر ریڈ آ جائے تو دیٹ ول بی ان ڈینجر زون. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا سبمٹڈ ٹیکسٹ تقریباً 75 to 100% میچ کر رہے ہیں. Let's have a technical session of this software. You just need to log in from the turnitin.com. یہ جب میں اس کی ویب سائٹ پہ جاؤں گا تو یہ ایک پیج اوپن ہوگا. اس پہ لاگ ان کا آپشن ہوگا. آپ لاگ ان کریں گے, آپ کے پاس اس کے اکاؤنٹس ہوں گے. جب آپ لاگ ان کریں گے تو یہ ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی. یہ آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی, یعنی یہ ٹرنیٹن کا انٹرفیس ہے. سب سے پہلے آپ نے پلیجرزم کو چیک کرنے کے لیے اس میں کلاس کو ایڈ کرنا ہے. کلاس کے بٹن کو آپ کلک کریں گے, اس کلاس کے بٹن کو, تو یہ ایک نئی ونڈو آپ کے پاس اوپن ہوگی. یہ ایک چھوٹا سا فارم آپ کو فل کرنا ہوگا. ایک کلاس نیم ہے, جس طرح انورنمنٹ کی ہے, سبجیکٹ ایریاز ہیں. آپ بیک وقت ایک سے زیادہ سبجیکٹ ایریاز ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح اگر میں نے فزکس کی کلاس ایڈ کی ہے تو فزکس کے ڈفرینٹ جو ڈسپلنز ہیں ان کو ایک وقت میں اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے. اس طرح اسٹوڈنٹس لیول کیا ہوگا, وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, انڈر گریجویٹ ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پھر اس کے بعد اسٹارٹ ڈیٹ آج چونکہ 15 میں ہے, اور اس کے بعد اگر آپ اس کو 5, 6, 10 دنوں تک ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کی رینج ایڈ کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی جو یہ شو کرے گی کہ آپ کی کلاس ایڈ ہو گئی ہے. اس کو آپ کنٹینیو کرو گے. کنٹینیو کرنے کے بعد یہ کلاس کریٹ ہوگی. آپ ود ان دس کلاس یو آر سپوز ٹو ایڈ اسائنمنٹ. آپ ڈفرینٹ اسائنمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ اسائنمنٹ کا بٹن ہے, اس کو جب کلک کریں گے تو یہ ایک نئی ونڈو آپ کے پاس اوپن ہوگی. اس میں آپ اسائنمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں, اور یہ فارم فل کرنے کے بعد اب سبمٹ کرو گے تو آپ کی اسائنمنٹ ایڈ ہو جائے گی. یہ اسائنمنٹ کا ٹائٹل دیں گے, اس کے بعد اس کی اسٹارٹ ڈیٹ, ڈیو ڈیٹ اور پوسٹ ڈیٹ, یہ آپ خود ساری کی ساری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ کرنے کے بعد آپ سبمٹ کریں گے تو یہ اسائنمنٹ سبمٹ ہو جائے گی. یہاں ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ آپشنل سیٹنگ میں جا کے, یہ نئی ونڈو میں آپ آپشنل سیٹنگ پہ اوپن کروں گا تو ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی. یہاں آپ نے یہاں میرا کرسر ہے, یہاں آپ کو اس آپشن کو چیک کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیپر ریپوزیٹری میں سبمٹ ہوگا HEC ریپوزیٹری میں یا نہیں ہوگا. تو آپ اس کو نو ریپوزیٹری والا چیک لگائیں گے. اس کے بعد اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کی کلاس ایڈ ہو جائے گی. سوری, کلاس کے بعد یہ اسائنمنٹ آپ کی ایڈ ہو جائے گی. جب آپ اسائنمنٹ ایڈ کر چکے ہوں گے دین آپ اس جو آپ نے اسائنمنٹ ابھی ایڈ کی ہوگی, یہ میں نے ابھی آپ سے پہلے ایڈ کر دی ہوئی ہے اسائنمنٹ, اس کے ویو کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی جس میں آپ ایک وقت میں ایک فائل یا ایک سے زیادہ فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹو چیک دی پلیجرزم. جب آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہوگی تو آپ اپنی اس جو آپ کے پاس کمپیوٹر میں فائل پڑی ہوئی ہے اس کا پاتھ دیں گے. پاتھ دینے کے بعد آپ یہ چھوٹا سا فارم فل کریں گے. لاسٹ نیم کیا ہے آپ کا, فرسٹ نیم کیا ہے, آپ کے جس ڈاکیومنٹ کو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد اپلوڈ کا آپشن ہوگا, اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی رپورٹ وہ جنریٹ کر کے تھوڑی دیر میں ود ان 2 or 3 منٹس آپ کو یہ سافٹ ویئر رپورٹ جنریٹ کر کے دے گا. اس رپورٹ کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں سملیرٹی رپورٹ. جب یہ سملیرٹی رپورٹ جنریٹ ہو جائے گی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کلرز یہاں شو ہوں گے. ابھی اس وقت چونکہ یلو کلر شو ہو رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اگر یلو کلر شو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ڈاکومنٹ 24 سے 49% تک پلیجرائزڈ ہے. اب جب یہ رپورٹ جنریٹ ہو جائے گی تو آپ اس کا آگے مزید اس کا کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ کن کن سورسز سے آپ کی جو سبمٹڈ ٹیکسٹ ہے اس نے کہاں سے اس کو میچ کر کے آپ کے سامنے یہ رپورٹ جنریٹ کی ہے. جب آپ اس کو کلک کریں گے یہ سملیرٹی والے بٹن پہ اس کو کلک کریں گے تو یہ ایک نئی ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی جو یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کا ڈاکومنٹ 37% پلیجرائزڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے یہ جو ٹیکسٹ
اپنے ڈاکیومنٹ کے ذریعے سبمٹ کیا ہے، یہ انٹرنیٹ کے سورسز اور انٹرنیٹ کے آرکائیو ڈیٹا بیسز میں سے 30% میچ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پوٹینشیل پلیجرزم آپ کو بتا رہی ہے. اس میں اگر آگے جا کے ہم مزید چیک لگا سکتے ہیں، یہ بٹن چیک لگانے والا ہے، یہ بٹن اس کو مزید فلٹر کر سکتے ہیں، آج کچھ ریسورسز کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے 37 پہ، تو آپ کو یہ میچ اوور ویو دے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹ کہاں سے پلیجرائز ہے، کون کون سی ویب سائٹ سے اس نے ٹیکسٹ کو میچ کیا ہے، کون کون سے اسٹوڈنٹ پیپرز سبمٹ ہوئے ہیں وہاں سے اس نے ٹیکسٹ کو میچ کیا ہے. تو یہ کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کرے گا. فار ایگزامپل میں اس 4 نمبر پہ کلک کرتا ہوں، نمبر 4 پہ، تو یہ آپ کو بتائے گا کہ 4 نمبر پہ کہاں سے آپ کی ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ پلیجرائزڈ ہے. یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والا یہ جو پاپ اپ ونڈو اوپن ہوئی ہے، اس میں وہ پوری کی پوری ٹیکسٹ میچنگ ایگزیکٹلی بتا رہا ہے کہ آپ نے اس سورس سے، انٹرنیٹ کے اس سورس سے یہ ڈاکومنٹ اپنے ڈاکومنٹ میں یہ ٹیکسٹ کاپی کیا ہے. اور نیچے اس کے جو آپ نے ٹیکسٹ کاپی کیا ہوا ہے اس کا بھی وہ ریڈ ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ میں وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح آپ ٹرنیٹن کو یوز کر کے اپنی اوریجنلٹی رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس سیشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح آپ سافٹ ویئر کا یوز کر کے ٹرنیٹن کو یوز کر کے آپ اوریجنلٹی رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اس اوریجنلٹی رپورٹ میں آپ کو کس طرح کلاس ایڈ کرنی ہے، کلاس میں کس طرح آپ نے اسائنمنٹ ایڈ کرنی ہے، اس کے ویو کے آپشن میں جا کے کس طرح آپ نے ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کرنا ہے، اور ڈاکومنٹ جب اپلوڈ ہو جائے گا تو وہ کس طرح آپ کو پلیجرزم، پوٹینشیل پلیجرزم پرسنٹیج میں شو کرے گا. اور جب اس کو فردر کلک کریں گے تو وہ آپ کو سائڈ بائی سائڈ اس کا کمپیریزن بھی پرووائڈ کرے گا کہ یہ ڈاکومنٹ کتنے % پلیجرائزڈ ہے، کن سورسز سے یہ ٹیکسٹ کاپی کیا ہوا ہے آپ نے. تو مین وائل آفٹر ہیونگ اے شارٹ کمپیریزن آپ اس کو پھر اس کے بعد اس کی جو پریکاشنری میجرز ہیں کہ کس طرح آپ کو اوائڈ کرنا ہے وہ آپ اس پہ میجرز لے سکتے ہیں. تو اس فرسٹ سیشن میں بیسیکلی ہم نے یہ بات سیکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح آپ پریکٹیکلی ٹرنیٹن کا یوز کر سکتے ہیں. جب آپ اس رپورٹ کو جنریٹ کر لیں گے، آپ کی یہ رپورٹ جنریٹ ہو جائے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اب اس کے بعد یہ امپورٹنٹ سٹیپ آئے گا کہ ہم اس پلیجرائزڈ ڈاکومنٹ کی پلیجرزم کو کس طرح ریموو کر سکتے ہیں، یا کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں، یا کس طرح اسے اوائڈ کر سکتے ہیں. تو there are a number of techniques which we can use to minimize the plagiarism, like quoting, paraphrasing, summarizing, and referencing. We will discuss one by one. It will help you to minimize plagiarism of your document. First one is quoting. Quoting سے مراد آپ کسی کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن اوریجنل سورس سے ورڈ بائی ورڈ کاپی کر کے اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں. اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. کوٹیشن سے مراد آپ کسی آتھر کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کو اوریجنل سورس سے ورڈ بائی ورڈ کاپی کر کے اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ ورڈ آپ نے کاپی کیے اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کر دیے. دس از کالڈ کوٹیشن. اور یہ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ آتھرز کے ورڈز کی پاور کو اپنے آرگومنٹ کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہوں، یا آپ آتھر کے آرگیومنٹ سے آپ ڈس ایگری کرنا چاہ رہے ہوں یا ایگری کرنا چاہ رہے ہوں. یہ کوٹنگ آپ تب کرتے ہیں جب آپ اس کوٹڈ مٹیریل کے کسی اسپیسیفک پارٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوں، یا اس کوٹڈ مٹیریل کے اسپیسیفک پارٹ کو آپ کمپیئر یا کنٹراسٹ کرنا چاہ رہے ہوں. ان وجوہات کی بیس پہ آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کوٹیشن کر لیں، کوٹ ایڈ کر لیں. کوٹیشن ایڈ کرنے کے دیر آر 2 ڈفرینٹ ویز. ایک شارٹ کوٹیشن ہوتی ہے اور ایک لانگ کوٹیشن ہوتی ہے. شارٹ کوٹیشن سے مراد جب آپ کسی کے ورڈز کو ایز اٹ کاپی کریں گے اور ان کی تعداد 40 یا 40 سے بلو ہوگی، آئی مین 39، 38 یا اس سے بلو ہوگی، تو اٹ ول بی شارٹ کوٹیشن. اس کو آپ اپنے پیراگراف کی رننگ ٹیکسٹ میں ایڈ کر دیں گے. اور رننگ ٹیکسٹ میں اس کوٹڈ مٹیریل کو ایڈ کرنے کے بعد اس کوٹڈ مٹیریل کے اراؤنڈ
you are supposed to add double quotation marks. اور اس کے بعد جب ڈبل کوٹیشن میں ایڈ کر چکے ہوں گے then you are supposed to add proper citation of that article یا جس مٹیریل کو آپ نے وہاں جس مٹیریل سے آپ نے وہ ڈاکیومنٹ لیا ہے وہ کوٹیشن لی ہے اس کو پراپرلی سائٹ کر دیں گے. یہ میں آپ کے سامنے ایک شارٹ کوٹیشن کی ایک ایگزامپل سامنے رکھ رہا ہوں, اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہوگی. یہ ایک آتھر ہیں, ان کے ایگزیکٹ ورڈز میں نے ورڈ بائی ورڈ کاپی کیے ہیں. ان کی تعداد 39 یا 39 سے بلو ہے. آئی مین ایسی کوٹیشن جن کے الفاظ کی تعداد 40 یا 40 سے بلو ہو تو وہ شارٹ کوٹیشن ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اپنے ڈاکیومنٹ میں ایڈ کرنے کا کہ آپ اس کو رننگ ٹیکسٹ میں ایڈ کریں گے, اس کے اراؤنڈ ڈبل کوٹیشن کا مارکس یوز کریں گے اور اینڈ پہ اس کی سائٹیشن پرووائڈ کر دیں گے. اور اس کے اندر مزید سائٹیشن کو ایڈ کرنے کے دیر آر 2 ڈفرینٹ ویز. آپ آتھر کو اسٹارٹ پہ لکھ سکتے ہیں اور پیج نمبر اینڈ پہ لکھ سکتے ہیں, اور مین وائل آپ دونوں کو اینڈ پہ پراپر سائٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ ون از لانگ کوٹیشن. لانگ کوٹیشن سے مراد جب آپ کے ورڈز کی تعداد 40 یا 40 سے ابو ہو تو دیٹ ول بی لانگ کوٹیشن. اگر آپ کے پلیجرائز ڈاکومنٹ میں سے بہت زیادہ ٹیکسٹ آپ نے کاپی کرنی ہے اور وہ بہت ضروری ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں جب آپ لانگ کوٹیشنز ایڈ کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی سچویشن آپ کے سامنے آپ فیس کر رہے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوٹیشن. اگر وہ کوٹیشن 40 یا 40 ورڈ سے ابو ہے تو دیٹ ول بی لانگ کوٹیشن. اس لانگ کوٹیشن کو ایڈ کرنے کا ایک ڈفرینٹ وے ہے, اس کو ہم بلاک فارم میں ایڈ کرتے ہیں. بلاک فارم سے مراد آپ اس پیراگراف کو جس کو آپ کوٹیشن میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ انڈینٹ کریں گے 5 to 7 اسپیسز. اس کو آپ ایسے سمجھیں جب آپ اپنا ڈاکیومنٹ میں کوئی رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک پیراگراف کی فرسٹ لائن کو انڈینٹ کرتے ہیں 5 to 7 اسپیسز. In the case of long quotation you are supposed to indent whole paragraph. اور اس میں اور شارٹ کوٹیشن میں فرق یہ ہوگا جب آپ اس ڈاکیومنٹ میں ایڈ کریں گے. شارٹ کوٹیشن میں یو آر سپوز ٹو ایڈ ڈبل کوٹیشن مارکس, بٹ ان کیس آف لانگ کوٹیشنز یو ول نیور یوز ڈبل کوٹیشن مارکس اراؤنڈ دی کوٹڈ مٹیریل, بٹ آپ اس کو انڈینٹ کریں گے 5 to 7 اسپیسز کیپنگ ان ویو ہول پیراگراف. اور پھر اس طرح شارٹ کوٹیشن کی طرح اس میں پراپر سائٹیشن اینڈ پہ ایڈ کر دیں گے. یہ ایک ایگزامپل ہے لانگ کوٹیشن کی, آپ کے سامنے اسکرین شو ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پیراگراف انڈینٹڈ ہے, لیفٹ سائڈ سے پورا پیراگراف انڈینٹڈ ہے اور اس کے ارد گرد یعنی اس پیریڈ کے دوران کوئی ڈبل کوٹیشن کا مارکس نہیں یوز نہیں کیا. This is the number 1 technique which you can use to minimize, avoid or remove the plagiarism. Second one is paraphrasing. Paraphrasing سے مراد آپ rephrasing کرتے ہیں آپ the words of an author, putting his or thoughts in your own words. یعنی آپ آتھر کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کو اپنے الفاظ میں اپنے ڈاکومنٹ میں رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں, یعنی اس کے ورڈز کو, اس کے سورس کے آئیڈیاز کو, سینٹینس اسٹرکچر کو اپنے الفاظ میں پیرافریز کر دیتے ہیں اور اینڈ پہ آپ پراپر سائٹیشن کوٹ کرتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ پلیجرائزڈ ڈاکومنٹ کو پیرافریز کریں گے تو پراپر اکنالج نہیں کریں گے. اگین یو آر سپوز ٹو پراپر اکنالج دی کنٹریبیوشن آف دی اوریجنل آتھر. یہ کب کرتے ہیں جب آپ کوٹیشن کی اوور یوز سے بچنا چاہ رہے ہوں یا پھر آپ اپنی وائس کو اس ڈاکومنٹ میں پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ پیرافریزنگ ریکمینڈ کی جاتی ہے. دیز آر دی 6 اسٹیپس فار سکسیزفل پیرافریزنگ. سب سے پہلے آپ اوریجنل ٹیکسٹ کو ایک بار پڑھیں, پڑھنے کے بعد اس اوریجنل ٹیکسٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اپنی میموری میں امپورٹنٹ نوٹس لے لیں. امپورٹنٹ نوٹس لینے کے بعد ان کو اپنے کسی پیپر پہ رائٹ ڈاؤن کریں 4 اسٹیپ میں, ان آئیڈیاز کو ری ارینج کریں ان ڈفرینٹ آرڈرس. اس کے بعد 5th اسٹیپ میں آپ اس پیرافریز کو اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ میچ کریں. اگر اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ کچھ پیراگراف آئیڈینٹیکل ہوئے, آئی مین اگین میچ کرتے ہوئے, تو دین آپ یا تو اس کو ریفریز کر سکتے ہیں یا تب آپ کوٹیشن مارکس اراؤنڈ دی کوٹڈ مٹیریل یوز کر سکتے ہیں. اگین یو ول ہیو ٹو کنسیڈر لانگ کوٹیشن اینڈ شارٹ کوٹیشن کیپنگ ان مائنڈ. تو یہ ڈفرینٹ 6 اسٹیپس ہیں
جن کی مدد سے آپ سکسیسفل پیرافریزنگ کر سکتے ہیں. یہ میں نے پیرافریزنگ کی ایک ایگزامپل ایڈ کی ہے, ہوپ فلی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو. اس کے بعد ریفرنسنگ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کو, کسی آتھر کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کو پراپر ایکنالج کریں, پراپر سائٹ کریں. اور جب آپ سائٹ کریں گے تو آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. جب آپ کا ڈاکومنٹ میں ان ٹیکسٹ سائٹیشن ہوگی تو آپ اس ان ٹیکسٹ سائٹیشن کو میچ کریں گے ود لسٹ آف ریفرنسز. کیا آپ نے جو اپنے ڈاکومنٹ میں ان ٹیکسٹ سائٹیشن پرووائڈ کی ہے, کیا سیم از اویلیبل ان دی لسٹ آف ریفرنسز جو آپ ایٹ دی اینڈ آف یور ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ اس کے ٹپس ہیں کہ آپ اس ریفرنسز اور پراپر سائٹیشن کو کس طرح کر سکتے ہیں. اچھا, جب آپ اس کو اے ٹو زی اپنے پورے ڈاکومنٹ کو ارینج کر لیں گے تو آپ پھر ویریفائی کریں کہ آپ نے جو ایک ہی کیٹیگری میں آتھر کو سائٹ کیا ہے کیا وہ لسٹ آف ریفرنسز موجود ہے. اور ریفرنسز کرتے وقت یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کیا وہ اوتھینٹک سورسز سے ہے, وہ پراپر آرٹیکلز ہیں, وہ پراپر ویب سائٹ ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, وہ پراپر اوتھینٹک سورسز سے آپ نے وہ ڈاکومنٹ لیے ہو. اور اس پراپر سائٹ کرنے کے لیے اور لسٹ آف ریفرنسز میں ریفرنسز بنانے کے لیے آپ کو پھر اس ڈاکومنٹ کی اس آرٹیکل کی, اس بک کی پراپر بیبلیوگرافک انفارمیشن کی ضرورت ہوگی. بیبلیوگرافک انفارمیشن سے مراد اس آرٹیکل کا ٹائٹل, آتھر, پیج نمبر, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اس کی ضرورت ہوگی. اور اس کی بیس پہ آپ ان ٹیکسٹ پراپر سائٹ کر سکیں گے اور لسٹ آف ریفرنسز میں اس کو ایڈ کر سکیں گے. اس ریفرنسز کے لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جب اپنے ڈاکومنٹ کو لکھیں تو کوشش کریں آپ پراپر سائٹیشن مینجمنٹ ٹول یوز کریں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, مینڈلے سافٹ ویئر کے نام سے یا اینڈ نوٹ کے نام سے. تو آپ اگر پراپر سائٹیشن مینجمنٹ ٹول یوز کریں گے تو یہ سائٹیشن اور لسٹ آف ریفرنسز بنانے میں آپ کو مدد ملے گی اور آپ کی مسٹیکس منیمم ہوں گی یا نہ ہونے کے برابر ہوگی. یہ ریفرنسز کی ایک ایگزامپل میں نے یہاں کوٹ کی ہے. اس آتھر کو میں نے کوئی ان ٹیکسٹ سائٹ کی ہے. ان ٹیکسٹ سائٹیشن کے بعد میں نے شور کیا ہے کہ کیا یہ لسٹ آف ریفرنسز میں یہ آرٹیکل موجود ہے. تو اس طرح آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اے ٹو زی آرگنائز کریں گے ریفرنسز کے اس ٹیکنیک میں. جس جگہ آپ نے ان ٹیکسٹ سائٹیشن پرووائڈ کی ہوگی اس کو پھر آپ لسٹ آف ریفرنسز کے ساتھ میچ کر لیں گے. میچ کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے لسٹ ان ٹیکسٹ سائٹیشن میں موجود ہے اور اس کے اگینسٹ لسٹ آف ریفرنسز میں وہ آرٹیکل یا وہ بک بھی موجود ہے جس کو آپ نے پراپر سائٹ کی ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ٹیکنیک ہے جس کو یوز کر کے آپ پلیجرزم کو بچ سکتے ہیں. دیٹ از سمرائزنگ. سمرائزنگ سے مراد آپ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کے مین آئیڈیاز کو, ون سنگل آتھر یا ایک سے زیادہ آتھر کی کنٹریبیوشن کے مین آئیڈیاز کو رائٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کی ایک سمری بنا لیں. سمری بنانے کے بعد اس کو اپنے ورڈز دے کے نیچے اپنے ڈاکومنٹ میں ریپروڈیوس کر دیں. اور یہ سمری بناتے وقت ڈیفینیٹلی وہ جو سمری آپ کی بنے گی وہ اوریجنل ٹیکسٹ سے شارٹر ہوگی. اور اگین اس میں آپ کو اینڈ پہ پراپر سائٹ کرنا پڑے گا. یعنی جو ہم نے ابھی تک 4 ڈفرینٹ ٹیکنیکس پڑھی ہیں جس کی مدد سے ہم پلیجرزم کو کم یا منیمائز کر سکتے ہیں, اس میں ہر جگہ آپ کو پراپر سائٹیشن پرووائڈ کرنی ہوگی. یا سمرائز کب کرتے ہیں جب آپ اپنے ٹاپک کے بارے میں ایک اوور ویو دینا چاہ رہے ہوں, اپنے ٹاپک کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوں, یا آپ ڈفرینٹ سورسز سے یا ایک سنگل سورس سے کسی نالج کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہوں, یا آپ سنگل سورس سے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہوں. تو دین یو آر سپوز ٹو سمرائز دی پلیجرائزڈ ڈاکومنٹ. These are the different techniques which you can use to minimize or avoid plagiarism. تو بیسیکلی اس سیشن میں ہم نے ایک تو ٹرنٹ سافٹ ویئر کا پریکٹیکل یوز سیکھا, اس کو ہم پریکٹیکلی کس طرح یوز کر سکتے ہیں. جب آپ ٹرنٹ کو یوز کرنے کے بعد بیسیکلی یہ ٹیکسٹ میچنگ سافٹ ویئر ہے, یہ پوٹینشیل پلیجرزم آپ کو چیک کر کے پرسنٹیج کی شکل میں دیتا ہے. جب وہ رپورٹ آپ کے پاس جنریٹ ہو جائے گی تو دین اس سے اگلا اسٹیپ ہوگا کہ آپ اس